مسیح میں میرے بہنوں بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ میں ہوں حیات بٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسپرچل بریڈ۔ آج ہم اپنی زندگی کی روحانی برکات کو لینے کے لیے خدا کے زندہ کلام پہ غور کریں گے، اور آج ہم جو ہماری مرکزی آیت ہوگی وہ ہے خداوند پر توکل کرنا۔ یرمیہ کی پرانا عہد نامہ میں یرمیہ اس کا 17 باب اور اس کی 5 اور 7 آیات پر غور کریں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ بڑا سخت الفاظ ہے اس شخص کے لیے جو انسان پہ بھروسہ کرتا ہے، آدمی پہ بھروسہ کرتا ہے، خدا پہ نہیں، خداوند کی ذات پہ نہیں۔ خداوند فرماتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ اور پھر ہم جا کے زبور 146 پہ دیکھیں، اس کی تیسری آیت، زبور 146 اس کی ورس 3 پہ دیکھیں، لکھا ہوا ہے نہ امرا پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ نہ امرا پہ بھروسہ کرو نہ آدم ذات پہ، کیونکہ وہ بچا نہیں سکتا۔ اگر بچا سکتا ہے وہ تو صرف خداوند میرا اور آپ کا خدا میں بچا سکتا ہے۔ یہ تو تھا اس آدمی کے لیے جو خداوند کی بجائے انسان پہ بھروسہ کرتا ہے، جو امرا پہ، امیروں پہ بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن اگر خداوند کی زندہ کلام میں سے دیکھیں، یرمیہ کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 7 اور 8 آیات، 7 اور 8، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو وہ پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں گے اور کچھ سالی کا اسے خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے گا۔ یہ سارا کچھ اس آدمی کو ملتا ہے جو خداوند پہ توکل کرتے ہیں، اور وہ مبارک ہیں۔ اب ان دونوں 5 آیت جہاں پہ خداوند نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا جو انسان پہ توکل کرتا ہے، اور پھر 7 اور 8 میں 7 میں پھر اس آدمی کو مبارک کہا گیا ہے جو خداوند پہ توکل کرتے ہیں، جو کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اور پھر 8 میں وہ اس کے لیے کیا خداوند کا کلام کہتا ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے گا اور اپنی جڑ دریا کی طرف بڑھائے گا، دریا کی طرف، تاکہ وہ کبھی سوکھے گا نہیں، کیونکہ اس کا بھروسہ جس پہ ہے وہ الفا اور امیگا ہے، جو اول و آخر ہے، اور وہ میرا اور آپ کا زندہ خداوند ہے۔ اور ہم نے اپنی آس اور امید زندہ خدا پہ رکھنی ہے، نہ کہ کسی انسان پہ، نہ کہ دنیا کے امیروں پہ۔ ہم نے اپنے زندہ، اس کی کلام بھرا ہوا ہے اس گواہیوں سے۔ اس کو آج میں ایک حصے میں اور نیکسٹ اس پہ اگلے دن دوسرے حصے میں کوشش کروں گا کہ ہم مل کے سیکھیں کلام میں سے کہ ہم نے کس طرح خدا پہ بھروسہ ہم کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں کہ نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ میرا کام کر دے گا، یا
پیسے کے ذریعے ہمارا یہ کام ہو جائے گا. ہم خداوند کو اول درجہ نہیں دیتے. تو اگر ہم نے مکمل طور پہ خداوند پہ بھروسہ کر لیا تو خداوند ہماری راہ کی ہر رکاوٹ دور کر دے گا. ہم دیکھیں گے جا کے زبور 145 145 زبور 145 زبور 145 اور اس کی 14 آیت. زبور 145 اس کی 14 آیت پہ لکھا ہے خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے. خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. یہ وہ میرا خداوند زندہ خدا ہے جو گرتے ہوئے کو سنبھال لیتا ہے. جو اس پہ توکل کرتے ہیں اور گرتے ہیں وہ ان کو سنبھال لیتا ہے. میری زندگی کی اپنی یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ جب میں انسانوں پہ بھروسہ کرتا تھا اس وقت میں گر پڑتا تھا اور گرتا ہوں. لیکن جب میں خدا پہ توکل کرتا ہوں اور جب سے میں نے توکل کرنا سیکھا ہے اور جب سے خداوند نے مجھے یہ طاقت قوت دی ہے، یہ میں نہیں، یہ میری خدا نے مجھے یہ قوت و طاقت دی ہے کہ میں صرف اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور خداوند نے مجھے گرتے ہوئے کو سنبھال لیا. میری زندگی کی گواہی ہے کہ میرے زندہ خدا نے مجھے سنبھالا، نہ کہ کسی انسان نے. میں کل یا نیکسٹ اس میں اپنے ڈیلی اسپرچل بریڈ میں اس کا دوسرا حصہ بھی کوشش کروں گا کہ کلام ہی سے ہمیں ملے گا کہ جنہوں نے خداوند پہ توکل کیا اور جو آج بھی خداوند پہ زندہ خدا پہ توکل کرتے ہیں اسی کو اپنی آس اور امید جانتے ہیں. یقین کریں دنیا کی کوئی رکاوٹ انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے، وہ اول و آخر ہے. میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کبھی کبھی ہم ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، انسانوں پہ توکل کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اس کا کسی نے نوکری کا راستہ روکا ہوا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو بھول جائیں. صرف میں گواہی دینے کو تیار ہوں کہ اپنے زندہ خدا پہ توکل کریں. اور ہم کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں. میری بہن، میرے بچے، میرے دوست، اگر ہم نے زندگی میں ترقی لینی ہے، روحانی طور پہ برکتیں لینی ہیں، تو ہمیں اپنے خداوند، اپنے زندہ خدا سے بھروسہ کرنا ہے. زبور 73 میں زبور نویس کیا فرماتے ہیں؟ زبور 73 اور اس کی 28 آیت. زبور 73 اس کی 28 آیت میں کہتے ہیں لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. میں نے خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لی ہے. ہم سب کے لیے یہی بھلا ہے کہ ہم خداوند کی نزدیکی حاصل کر لیں. یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی حاصل کر لیں. اور جب ہم خدا کی نزدیکی حاصل کر لیں گے، جب ہمارا توکل خداوند اپنے خدا پہ ہوگا، تو یقین کریں کہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ہم انسانوں سے نہیں مانگیں گے، ہمیں خداوند میرا خدا جو ہے وہ مہیا کرے گا. کیونکہ زبور 40 میں اس کی ورز جو ہے 4 دیکھیں. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے. مبارک ہے وہ آدمی
جو خداوند پہ توکل کرتا ہے. میری بہن، میرے بھائی، او آج ہم پھر اگر کہیں ہم کمزور ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انسانوں پہ بھروسہ کرنا پڑ جاتا ہے، نہیں کرے، نہیں کرے. میری زندگی کی یہ گواہی ہے بہت بڑی کہ بھروسہ کرو اور صرف اپنے خدا پہ کرو، انسانوں پہ نہیں. انسان آپ کے لیے خدا بندوبست کرتا ہے، سارا کچھ خداوند کرتا ہے. اس پہ مزید ہم کل غور کریں گے جا کے خدا کے زندہ کلام ہی میں سے، کہ ہمیں کس طرح خدا کے کلام میں سے حوالہ جات کو ذکر ملے گا کہ جن لوگوں نے خدا پہ بھروسہ کیا، جن کی آس اور امید زندہ خدا ہوا، ان لوگوں نے کس طرح اپنی زندگی میں برکتیں پائی. آج کے لیے ہم زبور 20 میں سے اس کی 7 آیت پر غور آخر پہ کریں گے. لکھا ہے کسی کو رتوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. کسی کو رتوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. آج ہم خداوندی پہ بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں، خداوند پہ توکل کے، نہ کہ انسانوں پہ، نہ کہ انسانی دوستیوں پہ. صرف زندہ خدا پہ توکل کریں. دیکھیں خداوند ہمیں روحانی برکتوں سے اور دنیاوی برکتوں سے ہر طرح سے مالا مال کر دے گا. دنیا میں رہتے ہوئے ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں، لیکن وہ بھی خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے. وہ یہوہ یری ہے. ہمارے ہاتھ اسی کے سامنے اٹھے اور اسی سے مانگے. خداوند میں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے دیکھنے اور سننے والوں اور خاص اور اپنی زندگی اور اپنے گھرانے کے لیے اور ان سب گھرانوں کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں. خاص کر کہ ہم سیکھیں کہ ہم نے بھروسہ کرنا ہے تو صرف تجھ زندہ خدا پہ کرنا ہے، نہ کہ عمرہ پہ. میں تیرے بیٹے کے نام پہ، زندہ اور جلالی نام میں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتا ہوں. آمین.